یہ تب ہوتا ہے جب انسان پہلی دفعہ یہ کہے کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں اپنے نفس کے ہاتھوں وسوسے لے رہا ہوں، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ تو پھر ایک ڈر ہوتا ہے جو انسان کو نیویگیٹ کرتا ہے، کہیں یار میں نقصان نہ اٹھاؤں، کہیں میں بڑا خسارے میں نہ چلا جاؤں، کہیں میری آج کی چوائسز اور آج کے فیصلے اور آج کے ڈیسیژن مجھے 10 سال بعد ہانٹ نہ ہو، اگر میں نے ان بلاؤں کو نہیں کیا تو کہیں 20 سال بعد میرے سامنے نہ آ جائے۔ یہ سب چیزیں انسان کو ایک کلیشے دے رہی ہوتی ہیں، something's wrong, you need to work on something۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی جو اس کا یہ سفر ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد، اور کل نفس ذائقۃ الموت، اس جگہ تک جہاں پر انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ دس سپین آف ٹائم، یہ جو سفر ہے یہ بڑا ایپک سفر ہے، بڑی اس کی بات ہے، بڑے اس کے ڈائنامکس ہیں، اس کی اتنی حیثیت ہے کہ اللہ نے اس سلسلے کے تحت ہی دنیا میں انسان کو اس اصل کو پہچاننے، اس زینت کو پہچاننے کے لیے، اس احسان کو پہچاننے کے لیے، اس مقام کو پہچاننے کے لیے، اور اس زندگی میں اس دوام کو پہچاننے کے لیے، اس اکرام کو پہچاننے کے لیے، اپنی زندگی کے ان مقاصد کو پہچاننے کے لیے ہدایت کا ہمیشہ سے ایک سلسلہ رکھا ہے کہ انسان اپنی اصل کو پہچان سکے اور اپنے اصل پرپس، اپنی اصل مقصود، اپنی اصل مطلوب تک پہنچ سکے۔ اور اسی پروسیس کو ڈارکنیس ٹو لائٹ کی بھی ایک تعبیر اور فریز دے دی جاتی ہے کہ انسان کو انلائٹنمنٹ اور انویژنمنٹ جب ملتی ہے اس لحاظ سے کہ وہ اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، وہ اس دنیا میں کیا کرنا ہے، اس کا اس زندگی میں ایکچولائزیشن اور اس کی ڈیسٹینی کیا ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں انسان جو ہے نا وہ اپنی اصل سے ہٹ جاتا ہے۔ This is very natural, not natural but it is very common۔ اپنی اصل سے، اپنی جذبات کی اصل سے، اپنے نظریات کی اصل سے، اپنی پرفارمنسز کی اصل سے انسان ہٹ جاتا ہے، and this is a part of life۔ لیکن اس اصل کو واپس پانا، اس فطرت کو واپس پانا، اس نیچرل ڈسپوزیشنل بیلنس کو واپس پانا اور اپنی اس روح کو اصل میں پانا جس کو اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اس روح کو، اس نور کو واپس پانا، یہ اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اندھیروں سے نکل کے روشنیوں میں آتا ہے۔ This is called the transition of a man's heart from darkness to light۔ اور یہ جب جس کو نصیب ہوتی ہے تو وہ انسان نہیں رہتا، وہ انسان وہ بن جاتا ہے جو وہ خود بھی نہیں سوچ سکتا۔ تو ایک آپ کا وہ آپ ہے، there's a part of you جو آپ ابھی سمجھتے ہیں کہ آپ ہیں اور آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں اس لحاظ، اور ایک آپ کا وہ آپ ہے جو متعارف کرایا جائے، جس کو آپ نے تلاش کرنا، جس کو آپ نے کھو دیا، جس کو اس ٹائم پر حیات بھی چاہیے اور نور بھی چاہیے، جس کو لائف بھی چاہیے اور لائٹ بھی چاہیے، جس کو علم بھی چاہیے اور نیت بھی چاہیے، اور وہ سارے ڈائنامکس چاہیے جس کے تحت وہ ایک نئے انیشیٹیوز، نئے فیصلوں کے ساتھ زندگی میں آگے آئے۔ اور یہ پروسیس جو سٹارٹ ہوتا ہے، میں نے زندگی میں دیکھا بھائیوں کو، دوستوں کو، احباب کو اپنے ارد گرد کہ کتنے ہی ساحل پر ہی وہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ انفیکٹ اپنی زندگی میں خود بھی سمجھتا تھا ایک ٹائم پر کہ کوئی اور آ کے مجھے باہر نکالے، کوئی اور آ کے مجھے سنبھالے، کوئی اور آ کے جو ہے رسی پکڑائے مجھے، اور میں ان اندھیروں سے جہاں کنفیوژنز ہیں، جہاں ڈاؤٹس ہیں، جہاں ڈیزائرز ہیں، جہاں پہ شک ہے، شبہات ہے، اضطراب ہے، نفاق ہے، جہاں کلیئرٹی نہیں ہے، جہاں پہ مذبذبین بین ذالک ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، جہاں پر دوام نہیں ہے، جہاں پر ٹھہراؤ نہیں ہے، جہاں تحمل نہیں ہے، جہاں استقرار نہیں ہے، جہاں اطمینان نہیں ہے، جہاں راحت نہیں ہے، جہاں فرح نہیں ہے، تو میں چاہتا تھا کہ مجھے بھی نکالے کوئی آگے، مگر اللہ کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے رستے دکھائے ہیں، دکھاتے رہیں گے، دکھاتے آئے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، لیو اٹ اور ٹیک اٹ، یہ تو نے خود کرنا۔ یہ لیپ آف فیتھ سے پہلے کا جو عزم ہے، یہ قصد ہے، جو ارادہ ہے، یہ ہم نے خود کرنا ہے۔ اس کے بعد تغیر ہوگا اپنے اندر اور اپنے خارج کے، لیکن سٹارٹ یہ ایک فیصلے سے ہوگا، ایک ڈیسیژن سے ہوگا جو آپ نے کرنا۔ مگر اس سٹارٹ سے پہلے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے نا، وہ ہے وہ علم جو صحیح ہو،
علم دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ علم ہوتا ہے جو بھی اندر آ رہا ہوتا ہے نا, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, Allah has given us ears and eyes and the five senses, جس سے ہم ہر چیز کا ادراک کر رہے ہوتے ہیں, ہر چیز حاصل کر رہے ہوتے ہیں. We are taking a lot of knowledge, information ہے, مگر اس کی جو اینالائز کرنا ہے کہ اس میں کون سا پیور ورژن ہے, صحیح ورژن ہے, صحیح تھاٹ فریم ہے, مائنڈ سیٹ ہے, کون سا غلط ویلیوز میرے ساتھ آ رہے ہیں, یہ فرق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ورنہ انسان کا علم فاسد ہو جاتا ہے, انسان کی نیت فاسد ہو جاتی ہے, اور انسان کا پھر عمل بھی فاسد ہو جاتا ہے. تو انسان کی زندگی کا جہت اور اس کے ڈائریکشنز اور ڈائمینشنز اور ڈائنامکس بھی فاسد اور کرپٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ اس پورے پروسیسنگ کے اندر گزرتے معاملے اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ انسان کو دیکھ بھی نہیں ہوتا کہ وہ گمراہیوں پر چلا جاتا ہے, اپنے بارے میں اور دنیا کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں اور اپنے مقصد, پرپز اور ویژن کے بارے میں. اسے جو لگ رہا ہوتا ہے, جو ویلیوز ٹھیک ہیں, وہ اسے لگ رہا ہوتا ہے. اور اللہ بھی کہتا ہے, ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ he starts believing, اور یہ سٹیج آ جاتی ہے کہ لا یفرق بین المعروف والمنکر, کہ وہ فرق نہیں کر سکتا کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, معروف کیا ہے, منکر کیا ہے, منفی کیا ہے, مثبت کیا ہے یا مثبت. تو یہ تب ہوتا ہے جب ایک انسان ان اصولوں سے علم نہیں سیکھتا, ان اصولوں سے مطالعہ نہیں کرتا, ان اصولوں سے ادراک نہیں کرتا, ان اصولوں سے تعلیم حاصل نہیں کرتا جس کے تحت علم میں انسان کو نفع دینا ہوتا ہے. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی, اللہم انی اسألک من علم, اللہم انی اسألک علما نافعا, علم کے ساتھ صفت لگائی ہے نفع دینے والی, کیونکہ ہر علم نفع نہیں دیتا. نفع بخش علم وہ ہوتا ہے جو اصولوں سے گزرا ہو, نفع بخش علم وہ ہوتا ہے جو مشاہدات اور مطالعے اور تفکر سے اور تدبر سے گزرا ہو. وہ علم جو محض آ رہا ہے اور ایک گرائنڈنگ اور پروسیس سے نہیں گزرے گا, اس علم کے ساتھ ہماری انلائٹنمنٹ نہیں ہے. اور اگر وہ علم ہمارے اندر ایک غلط ڈرائیو پیدا کر چکا, ایک غلط جہت پیدا کر چکا اور ایک غلط ڈائریکشن پیدا کر چکا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ رستے بہت آگے چلے. اور اسی کو ہدایت کہتے ہیں کہ اللہ ایک بھولے بھٹکے انسان جس کی نیت بھی میں فساد ہو, قوت ارادہ میں, اور جس کے علم میں بھی فساد ہو, اس کے قوت استدلال, جس کے کانٹمپلیشن میں بھی فساد ہو, جس کے تفکر میں بھی فساد ہو, جس کی پونڈر کرنے کی پاور میں بھی فساد ہو, اور جس کے علم میں بھی فساد ہو, جس کے محاسبۃ النفس میں فساد ہو, جس کی آپ کی تزکیۃ النفس میں جس کا فساد ہو, جس کی سیلف پیوریفیکیشن, سیلف ڈسکوری اور سیلف انالیسس میں فساد ہو, یا جس کی جو ہے اپنی جو ہم کہتے ہیں کہ جو اسٹینڈرڈائزیشن, جو اصولوں کے اور ضابطوں کی اسٹینڈرڈائزیشن میں فساد ہو, یہ اس حق کو, اس ایکولیبریم کو, اس بیلنس کو, جہاں اس کی ایموشنز کو, اس کے جذبات کو, اس کے مائنڈ سائنسز کو, اس کے کوشنٹس کو, اس کے انٹیلیکٹ کو, اس کی فطرت کو, اس کی نیچر کو وہ بیلنس ملے. پھر اس بیلنس کے بعد ایک انیشیٹو ملے, اس انیشیٹو کے بعد ایک دوام ملے, کنسسٹنسی ملے, کریج ملے, شجاعت ملے, بہادری ملے, عفت ملے, حیا ملے, صبر ملے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک انسان کے اوپر رحم کیا کہ اس کے اندر کے بند دروازے کھول, نور علی نور, ایک روشنی دی اور اس روشنی پر مزید روشنی آتی ہے. یہ تب ہوتا ہے جب انسان پہلی دفعہ یہ کہے کہ ہو سکتا ہے میں غلط, ہو سکتا ہے میں نے کچھ چیز غلط اٹھا لی, ہو سکتا ہے میں نے کچھ اصول غلط اٹھا لی, ہو سکتا ہے میں نے کچھ قواعد غلط اٹھا لی, ہو سکتا ہے میں اپنے نفس کے ہاتھوں وسوسے لے رہا ہوں, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ, یا ہو سکتا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس, شیطان کی طرف سے وسوسے میرا علم ہے. مطلق کو مقید کر دیا, مقید کو مطلق کر دیا, عام کو خاص کر دیا, خاص کو عام کر دیا. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ تب ہوتے ہیں جب انسان یہ جملہ کہتا ہے ہو سکتا ہے, probably I might be wrong and probably I need to learn something and probably مجھے مزید علم کی ضرورت ہے, مزید پڑھنے کی ضرورت ہے, مزید اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. یا پھر انسان یہاں سے نہیں, اس سوچ سے نہیں, تو پھر ایک ڈر ہوتا ہے جو انسان کو نیویگیٹ کرتا ہے, کہیں یار میں نقصان نہ اٹھاؤں, کہیں میں بڑا خسارے میں نہ چلا, کہیں میری آج کی چوائسز اور آج کے فیصلے اور آج کے ڈیسیژن مجھے 10 سال بعد ہانٹ نہ کریں. اگر میں نے ان بلاؤں کو نہیں کیا تو کہیں 20 سال بعد میرے سامنے نہ آ جائے. یہ سب چیزیں انسان کو ایک کلیشے دے رہی ہوتی ہیں, ایک
इंटीमेशन दे रही होती हैं कि समथिंग्स रॉन्ग, यू नीड टू वर्क ऑन समथिंग, हमें कुछ जानने की जरूरत है। एक वैक्यूम क्रिएट होगा। इसलिए आज मेरे जो भाई दोस्त बहनें और मेरे मेरे अपनी कौम के लोग जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके अंदर वो वैक्यूम है ना जो भर नहीं रहा, बहुत गौर से सुनिएगा इस बात। ये एक भाई की कौम के एक बेटे की बड़ी सच और मुखलिसाना इल्तिजा है और एक टिप है आपको। बिफोर आई गो ऑन टू माय क्वेश्चन आंसर सेशन, आपने सब कर लिया होगा और आप सब कर रहे होंगे एंड इट्स ऑल फाइन। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया होगा और आप सब कुछ ट्राई कर रहे होंगे, और अगर फिर भी आपके चांद पे जाने के बाद, हर चीज अप्लाई करने के बाद, हिस्सी मसल्स अप्लाई करने के बाद, नेचुरल एक्सर्शंस करने के बाद, अगर आपके दिल में वो वैक्यूम है, इसका मतलब है you're missing something out। आप किसी चीज को तर्क कर रहे हैं। अगर आप उसकी तरफ थोड़ा सा रुझान और तवज्जो करेंगे, बहुत से दरवाजे ऐसे खुलेंगे कि आपके सीने पर वो सुकून होगा जो ये दुनिया व माफिया भर नहीं सकता, और वो एलिमेंट है वैसे वो अल्लाह से फुलफिल होता है। इसलिए दुनिया के अंदर कुछ करना हो, बनाना हो, अल्लाह को माइनस करके अगर बनाओगे एंड में वो सुकून नहीं है। अल्लाह को माइनस करके बनाना चाहोगे तो मौत से मुश्किल से, अल्लाह को माइनस करके कोई इनकलाब लाना चाहोगे सफर लंबा हो जाएगा। अल्लाह को माइनस करके उस मेराज को पाना चाहोगे, थक जाओ। अल्लाह को माइनस करके ये काटना चाहोगे जिंदगी, पहुंच जाओगे मगर पागल हो जाओगे। अल्लाह को माइनस करके जर्रे को पहाड़, कली को फूल, कतरे को समंदर बनाना चाहोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा अपने अंदर का बहुत कुछ हिल जाए इसको बनाने के अंदर। इसलिए अल्लाह को अपनी जिंदगी में अकाउंट में लेके अपनी जिंदगी का सफर शुरू करें और फिर लें चैलेंजेस बड़े बड़े। मैं नहीं रोकता, बनाएं, करें बड़ी बातें करें आप, मगर अल्लाह को अकाउंट में लें। वरना मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों और मेरे कौम के अफराद थक जाओगे, स्ट्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, चीजें हावी हो जाएंगी, क्राउची नहीं सकती। जीत का अगर तुम मुझसे पूछो ना, जीत का सफर मेरी जो अल्लाह ने बड़ी कामयाब फिट चलाई, अगर कोई मुझसे पूछे कि जीत क्या है आपके नजदीक शेखा, मैं कहूंगा किसी जगह से किसी जगह तक पहुंच जाना सिर्फ महज ये जीत नहीं। इससे मुराद है एक चीज, कुछ हमें कंडीशंस डालनी पड़ेंगी इसमें, वो है किसी जगह से किसी जगह और मकाम तक पहुंचना अल्लाह जिस्म और लोगों का हक मारेगा। ये है चीज कि दुनिया तो कमाई मगर सबके हक पूरे करके, दुनिया तो बनाई मगर अल्लाह को राजी करके, दुनिया में सल्तनत खड़ी की मगर लोगों के कलेजों को ठंडा करे, दुनिया के अंदर अपना एम्पायर बनाया, मखलूक के हक अदा कर, अपने जिस्म हक अदा कर, हुकूक की पासदारी रख के बेटा अगर जिंदगी में चलोगे और अल्लाह का हक सबसे बड़ा हक, फिर लोगों का और अपनी जान और नफ्स और रूह, वो कामयाबी में दवाम होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग होगी और वो बड़े अरसे तक रहेगी और तुम्हारी नस्लें भी उससे फायदा होगी। अल्लाह को माइनस करके चाहिए तो मेरा मालिक इतना मुतासिर नहीं कि देगा, अल्लाह उनको भी देता है जो उसको नहीं मानते। कुल्लन नुमिद्दु हौलाई व हौलाई मिन अताई रब्बिक, मगर तुझे जिस तरह देगा ना, अंतुम अलअलाउना इन कुंतुम मुत्तकीन, तो फिर दुनिया भी देखती आई है और आगे भी। सो कमिंग फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्टेम्पलेशन, थिंकिंग एंड तफक्कुर। मैं कौन, वो कौन है, आप कौन है और ये क्या चल रहा है, और इसके अंदर मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या बन चुका हूँ, क्या बना सकता था, क्या खो दिया, क्या बना रहा हूँ, रूहानी लिहाज से, इंफरादी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, हर लिहाज से, इज्तिमाई लिहाज से, हिस्सी लिहाज से। ये सवालात इंसान हमेशा मजबूर करते हैं कि वो अपने शऊर में, अपने कलाम में, अपने मिजाज में उस मिराज तक पहुंचे। अल्लाह ताला मेरी कौम को, उम्मत मोहम्मद को और वो जिन तक दावत का काम चल रहा है और वो सारे लोग जो आर्टिकल्स हैं इस उम्मत के, हमारे मुल्क के, हमारे भाई हर जगह मुसलमानों को वो तौफीक अता फरमाए कि वो एक सिग्नेचर बने दुनिया में। इल्म, अमल, नियत, इरादा, कसद, अज़म, इनाबत, रुजू, मुहासबा और तौबा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा।